السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این پلس۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہیں سینئر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں طیبہ رائجہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے۔ میڈم بتائیں کہ گرفتاریوں پر گرفتاری ہو رہی ہے آپ کے رہنماؤں کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور ابھی ضمانتوں پر جو ہے وہ فیصلہ آنا باقی ہے، کیس آپ صبح سے یہاں موجود ہیں اس عدالت مجسٹریٹ کورٹ میں، کیا کہیں؟ اس وقت تو یہ میرا خیال ہے تمام اداروں کے لیے، عدلیہ کے لیے اس وقت یہ شرم کا مقام ہے کہ پارلیمان کا تقدس پامال کر کے پارلیمان کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو اریسٹ کیا گیا ہے، ہمارے ایم این ایز کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ یہ ان کی اپنی عہدوں پہ، ان کی اپنی عزتوں پہ ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے آپ نے اگر صرف اس چیز پہ کہ جی پی ٹی آئی کو آپ نے اس طریقے سے نقصان پہنچانا، لیکن جو آپ نے یہ بنیاد رکھی ہے اس کے بعد تو یہ آپ نے ایک تاریخ لکھ دی ہے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آگے آنے والی سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گی؟ تو جب آپ ایک غلط چیز کر دیتے ہیں نا، اپلائی کر دیتے ہیں، اس کی شروعات کرتے ہیں، تو اس کے انجام بھگتنے کے لیے آپ کو وہ کہتے ہیں نا لگے گی آگ، تو یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو جب اب آپ نے آگ لگائی ہے تو اب آپ نے اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے کہ جب یہ پلٹ کے آنی ہے تب سب کو نقصان ہوگا۔ اور کل وہ سارے صحافی اور وہ سارے دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ جنہوں نے خاموشی طاری کی ہوئی ہے، جن پہ سختہ طاری ہے، یہ اصل میں ان کا امتحان ہے۔ اگر وہ آج نہیں بولیں گے، کل جب ان کی باری آئے گی تب بھی کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ جو رات کو ہوا، پوری رات جس طریقے سے پارلیمان بند کر کے جو انہوں نے حشر کیا ہے، لائٹس آف تھی، میڈیا انہوں نے کوریج کے لیے اندر نہیں جانے دیا۔ بعد میں انہوں نے جب نقل و حرکت اندر شروع ہوئی، جب ہنگامہ شروع ہوا، جب انہوں نے اریسٹ کیا، جب گاڑیاں اندر گئیں اور سول کپڑوں کے کارکنان جب اندر گئے، تب انہوں نے کسی کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا گیٹ سے کہ جی الاؤ نہیں، آپ نے یہیں رکنا ہے۔ پوری رات وہاں جو چند لوگ موجود تھے پی ٹی آئی کے، میں تھی، میرے ساتھ اور لوگ تھے، یا جو صحافی برادری وہاں ساری موجود تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ تو کیا یہ جو آپ نے تاریخ رقم کی ہے اس ملک میں، یہ سیاہ رات، یہ 9 ستمبر کبھی کوئی بھول سکے گا؟ نہیں۔ تو یہ جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ غیر قانونی ہیں، جس طریقے سے کی گئی ہیں۔ پارلیمان جسے قاضی فائز عیسیٰ نے خود سپریم کہا، اس کی عزت پامال کر کے یہ کیا گیا ہے۔ جو گرفتاریاں ہوئیں، جس طریقے سے جو پرچے کاٹے گئے ہیں ان پہ، وہ پرچہ کیا ہے جی کہ ان سب کے پاس اسلحہ تھا۔ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے پاس اسلحہ تھا۔ یہ کس قسم کی واہیات بات ہے؟ اور ابھی بھی میں مروت صاحب کو بھی سن کے آئی تو کہ انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین جو ہے وہ ایک چڑیا نہیں پکڑ سکتے، آپ نے ان پہ بندوق پکڑنے کا الزام لگایا ہوا ہے۔ ایسے سوفسٹیکیٹڈ لوگ، ہمارے وکلاء، ہمارے سینئرز رہنما، جو جن سے بات کر کے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سوبر، پڑھے لکھے لوگ، اخلاقی لوگ، ان پہ آپ لوگوں نے اس طرح کے بد اخلاق اور عجیب و غریب پرچے کاٹے ہیں۔ یہ اس ملک کے ساتھ مذاق ہے۔ میڈم یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی بات چیت وغیرہ نہیں کریں گے، آج سے مذاکرات کے دروازے سارے بند کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کی جلسے کی تقریر کو ڈیفینس نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ پارٹی میں رہے، وہ پارٹی سے جا سکتا ہے۔ ان کو اور بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور نے تقریر جو ہے اس نے عوام کی ترجمانی عمران خان صاحب کے مطابق کی ہے، اس وجہ سے کیا کہیں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ خان صاحب نے ابھی بھی یہ سٹیٹمنٹ دینے میں ذرا سی دیر کر دی۔ یہ دیر آئے درست آئے، یہ تھوڑی پہلے آ جانی چاہیے تھی، کیونکہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے نا وہ کسی بھی لحاظ سے مذاکرات والا نہیں ہے۔ آپ مذاکرات کرتے تو صحیح، آپ لوگ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ڈیلوں کی بات آپ خود کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ لوگ اپنے ٹاؤٹس بھجوا دیتے ہیں ٹی وی پہ جی کہ وہ پیر پکڑ رہا ہے۔ وہ تو پیر نہیں پکڑ رہا، پیر تو آپ پکڑیں گے، پیر تو آپ پکڑیں گے۔ جب جلسے کی باری آتی ہے تو آپ لوگ ویسے 7 بجے کون سے لوگ ملنے جا سکتے ہیں ملاقات کے لیے؟ ہم لوگ جاتے ہیں، میں 3 دفعہ گئی ہوں، تین بار میں گئی ہوں، اور 6-7 گھنٹے ہمیں گیٹ پہ کھڑا رکھا گیا ہے، ہمارے وکلاء کو کھڑا رکھا گیا ہے۔ تب تو آپ نے گیٹ نہیں اوپن کیا، تب تو آپ لوگوں نے کسی کو اندر نہیں جانے دیا۔ 7 بجے آپ نے اعظم سواتی کو اندر ملاقات کے لیے جانے دیا، تو پھر پیر کس نے پکڑے؟ وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، پیر تو آپ لوگ پکڑے۔ اور جب آپ پیر پکڑتے ہیں پھر آپ ڈرامے بازیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر مذاکرات کا یہ طریقہ کار ہے کہ اب آپ سے بھی مذاکرات نہیں، کیونکہ آپ کے کرتوت ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے والے۔ آپ نے تو سیدھا یہ امپریشن دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی عوام باغی ہو جائے اور ہمارے گلے پڑ جائے۔ آپ تو سیدھا ملک توڑنے کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پبلک آپ سے مارے کھا رہی ہے، پولیس سے مارے کھا رہی ہے، اداروں سے مار کھا رہی ہے، عدلیہ میں حق و انصاف نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں جب اریسٹ ہوتے ہیں، ابھی بھی ہماری یہاں 2 وینس کھڑی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں وہاں ہمارے کارکنان وہ کہتے ہیں جی ہم صرف جلسے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کا کیا کرائم ہے انہیں پتہ بھی نہیں۔ ایف آئی آر کیا ہے ابھی تک وکلاء کو اس کی ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جا رہی، کیوں؟ تو پھر ملک توڑنے کی حرکتیں تو آپ کر رہے ہیں۔ ہماری تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم تو جی نہ مریم نواز ہیں نہ ہم پیپلز پارٹی ہیں، ہماری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ ہم عام پاکستانی شہری مڈل کلاس لوگ، ہم ملک چھوڑ کے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ نہ ہمارے پاس ہم لوگ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں حلال طریقے کی کمائی کے ہمارے جو اپنے حالات ہیں
تو آپ کو لگتا ہے ہم ملک توڑنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جو عوام حلال طریقے سے اپنی روزی روٹی کما رہی ہے، اپنے حقوق کے لیے سوال کر رہی ہے، اس پہ آپ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ جی یہ انارکی چاہتے ہیں. ہم نہیں، یہ انارکی چاہتے ہیں. اسی لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور ٹھیک کہا ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ جس آج پی ٹی آئی کے رہنما گئے اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی، اسپیکر نے نوٹس لیا آئی جی کے اسلام آباد کو بھی طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ انہوں نے کہا منگوا لیتے ہیں، اور پروڈکشن آرڈر کا کہا کہ جنہیں میں نے اس گرفتار ان کے پروڈکشن آرڈر کل کے اجلاس کے لیے جاری کیے جائیں گے. یقین دہانی کریں کیونکہ امید ہے کہ اسپیکر صاحب غیر جانبدار اور کوئی غیر جانبداری سے کوئی کام لے کر آگے چلیں گے. تو یہ اگر آپ یہ صرف میری رائے پوچھیں نا، تو مجھے تو اس سسٹم سے کوئی امید نہیں ہے. میں تو اسپیکر صاحب کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی ایک کٹ پتلی ہیں، انہیں بھی بٹھایا گیا، انہیں بھی جو آرڈر آیا ہوگا، پرچی آ گئی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہوگا اچھا چلے ایسے کر لیتے ہیں، کیونکہ پبلک مورال دیکھو، پبلک ٹمپریچر دیکھا جاتا ہے نا، کہ آپ گلے نہ پڑ جائیں تو پھر اس کو نیچے لانے کا ایک تجربہ کھیلا جاتا ہے. لیکن یہ اس طرح بار بار نہیں ہو سکتا. آپ نے جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، اگر آپ اتنے وفادار ہوتے آپ ہمارا مینڈیٹ نہ چراتے. عوام نے اپنا فیصلہ آپ کو 8 فروری کو سنایا ہے، آپ نے 9 فروری کو اس کو چوری کیوں کیا؟ آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ لوگ بنا سیکیورٹی کے پبلک میں نکل سکیں. آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ لوگ وہ مینڈیٹ مان کے، جس کو وزیر اعظم، جو منتخب وزیر اعظم ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، جو اس وقت منتخب وزیر اعظم کی اہلیہ ہے وہ بنا کسی کیس کے اس وقت جیل میں ہے. آپ نے جو ترمیم کی ہے، جو نیب ترمیم والا آپ نے ابھی کیا ہے، جو آپ نے اس کے پر خرچے اڑائے ہیں، اس کے مطابق تو بشرا بی بی اب رہا ہونی چاہیے. بشرا بی بی پہ کوئی کیس نہیں بچتا. کیوں ہے بشرا بی بی اندر؟ اس ملک میں اگر یہ حالات ہوتا ہے، اسپیکر اسمبلی اگر اتنے قابل ہوتے نا، تو سب سے پہلے وہ ایک خاتون نکلواتے جو اس وقت بنا کسی کیس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں اتنی شرم و غیرت نہیں ہے. پورے ملک میں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھا ہوا کوئی ایک آدمی کا بچہ نہیں ہے، ایک انسان کا بچہ نہیں ہے جو اس عورت کو نکال سکے جو اب کسی کیس میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذاتی ہے نا، ذاتی مفاد ہے. تو آپ سب پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اس عورت کو حفظ بے جا میں رکھنے کے لیے، اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.